اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ بہرحال آج اصول التجوید حصہ دوم کا سبق ہے، اور اصول التجوید حصہ دوم کے اندر ہمارا سبق جو چل رہا ہے صفات کا بیان چل رہا ہے، اور صفات کا بیان بھی کافی ہو چکا ہے۔ صفات کہ آپ نے جو قسمیں پڑھی تھی شروع میں، صفات لازمہ، صفات عارضہ، پھر ان کی قسمیں متضادہ، غیر متضادہ، پھر صفات لازمہ متضادہ ہو یا غیر متضادہ، ان کی دو قسمیں آپ نے پڑھی، صفات ممیزہ، صفات مشترکہ۔ صفات ممیزہ کا بیان چل رہا ہے۔ صفات ممیزہ یعنی جدا کرنے والی صفات، الگ کرنے والی صفات، جن حروف کے مخرج ایک ہوں ان کو الگ کیا جائے تو وہ صفات ممیزہ کا کام ہے۔ ایک مخرج والے حروف کو الگ الگ کرنا یہ ممیزہ کا کام ہے۔ اور صفات مشترکہ، جو صفات جس حرف کے اندر مشترک ہو تو وہ مشترکہ کہلاتی ہے۔ بہرحال ایک حرف کو دوسرے حرف سے جدا کرنے کے کتنے طریقے پڑھے آپ نے؟ 4۔ ایک حرف کو دوسرے حرف سے، ایک حرف دوسرے حرف سے 4 طریقوں سے الگ ہوتا ہے، ممتاز ہوتا ہے، جدا ہوتا ہے۔ نمبر 1 صرف مخرج سے، یہ آپ پڑھ چکے کہ جو حروف صفات لازمہ میں مشترک ہیں تو ان کے اندر مخرج سے جدائی ہوتی ہے۔ صفات کے اندر، صفات لازمہ کے اندر مشترک ہیں، یعنی مثلا ایک حرف کے اندر جہر پائی گئی، جہر ہے تو دوسرے حرف کے اندر بھی جہر ہے۔ ایسے حروف یہ بیان کیے گئے ہیں 12۔ من جدہ حثہ کتو، یہ 12 حروف ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ تو یہ ایسے حروف ہیں کہ جو صفات کے اندر مشترک ہیں تو ان کے اندر جدائی مخرج سے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے من، میم، نون، میم کے اندر بھی وہی صفات ہیں اور نون کے اندر بھی وہی صفات ہیں لازمہ۔ تو میم، نون، میم صفات لازمہ کے اندر مشترک ہیں، تو لہذا جب یہ صفات لازمہ کے اندر مشترک ہیں تو ان کے اندر جدائی کس سے کی جائے گی؟ مخرج سے کی جائے گی۔ چنانچہ میم کا مخرج الگ ہے، نون کا مخرج الگ ہے۔ میم کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کی خشکی کا حصہ، اور نون کا مخرج ہے دو زبان کا کنارہ ایک ناف سے لے کر دوسرے ناف تک، اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑے۔ تو مخرج کے ذریعے سے ان کے اندر جدائی کی جائے گی۔ تو پہلا طریقہ صرف مخرج سے جدائی، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، آپ کو پڑھایا جا چکا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے صرف صفت سے جدائی، یہ چل رہا ہے کہ اگر حرفوں کا مخرج ایک ہو تو ان میں جدائی صفات کے ذریعے ہوتی ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں بہت سارے حروف ایسے ہیں کہ جن کا مخرج ایک ہے۔ حمزہ ہا کا مخرج ایک ہے، تو جب مخرج ایک ہے، نکلنے کی جگہ ایک ہے، تو ان کے اندر فرق کیسے کیا جائے گا؟ وہ صفات کے ذریعے سے کیا جائے گا، صفات ممیزہ کے ذریعے سے کیا جائے گا۔ عین ہا کا مخرج ایک ہے، تو ان کے اندر فرق کس سے کیا جائے گا؟ صفات سے کیا جائے گا۔ اگر صفات سے ان کے اندر جدائی نہ کی جائے تو پھر آواز کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ مخرج تو ایک ہے، عین کا بھی وہی ہے، ہا کا بھی وہی ہے کہ وسط حلق کے درمیان سے عین کو بھی نکالنا ہے اور ہا کو بھی نکالنا ہے۔ تو جب دونوں کا مخرج ایک ہے وسط حلق، تو پھر ان کے اندر فرق کیسے ہوگا؟ تو وہ صفات کے ذریعے سے اور صفات ممیزہ کے ذریعے سے ہوگا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے، جب ہم صفات کو اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں، صفات نکالنا، میں یہ بار بار آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ صفات نکالنے کا طریقہ ہمیں اچھی طرح سے سمجھنا ہے۔ اگر ہمیں صفات نکالنے کا طریقہ معلوم ہو گیا، صفات ہم سے نکالنی آ گئی، تو پھر صفات ممیزہ کو بھی سمجھ جائیں گے، مشترکہ کو بھی سمجھ جائیں گے۔ تو پہلا کام تو یہی ہے نا کہ ہمیں یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کس حرف کے اندر کون کون سی صفات ہیں،
اور یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس حرف کے اندر کون سی صفات ہے، یہ سب آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ بہرحال حمزہ ہا کا مخرج ایک ہے، تو ان کے اندر صفات ممیزہ کون کون سی ہیں وہ آپ کو بتائی جا چکی ہیں، کتاب کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ عین ہا کے اندر کون کون سی ہیں صفات ممیزہ، غین خا کے اندر کون کون سی ہیں، یہ سبق آپ پڑھ چکے ہیں۔ دیکھیے غین خا، ہمیں پہلے ان کو یہ دیکھنا ہے کہ ان کے اندر صفات کون کون سی ہیں۔ غین خا دونوں کا مخرج ایک ہے، ادنائے حلق یعنی منہ کی طرف والا حصہ، یہ دونوں کا مخرج ہے، دونوں کو ایک جگہ سے نکالنا ہے۔ تو نکلنے کی جگہ جب دونوں کی ایک ہے، دونوں کا مخرج ایک ہے، تو ان کے اندر جدائی کیسے ہوگی، ان کے اندر امتیاز کیسے ہوگا، وہ صفات کے ذریعے اور صفات ممیزہ کے ذریعے سے، صفات مشترکہ کے ذریعے سے نہیں ہوگا چونکہ اس میں تو بھی مشترک ہوں گے، ممیزہ کے ذریعے سے۔ یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ غین کے اندر ایسی کون سی صفت ہے جو خا کے اندر نہیں ہے، اور خا کے اندر ایسی کون سی صفت ہے جو غین کے اندر نہیں ہے۔ جو ایسی صفت ہوگی، یعنی غین کے اندر جو ایسی صفت ہوگی جو خا کے اندر موجود نہیں ہے، اور خا کے اندر جو ایسی صفت ہوگی جو غین کے اندر موجود نہیں ہے، وہ صفت ممیزہ ہے، اس کے ذریعے سے فرق کیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب جیسے غین کتاب میں بعد میں پڑھ لیں گے، پہلے میں آپ کو بغیر کتاب ہی کے، چونکہ کتاب کا ہمیں محتاج نہیں بننا، کتاب میں تو ہمیں سمجھنا ہے، اس کو ذہن میں بٹھانا ہے، اپنے دماغ کے اندر اس کو چسپا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب غین کے اندر یہ بس یہ دیکھنا ہے کہ غین کے اندر ایسی کون سی صفت ہے جو خا کے اندر نہیں ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے فحثہ شخص سکت، یہ جو مجموعہ میں نے پڑھا ہے اس کے اندر خا ہے، فحثہ شخص سکت، خا اس کے اندر موجود ہے، تو خا اس کے اندر موجود ہے، تو خا کے اندر کون سی صفت ہوئی، ہمس، اور جب ہمس خا کے اندر ہے تو جہر خا کے اندر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو خا کے اندر ہمس ہے ایک صفت جو صفت ممیزہ ہے، چونکہ یہ ہمس غین کے اندر نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ فحثہ شخص سکت میں غین نہیں ہے، خا ہے، تو خا کے اندر صفت ممیزہ ہمس ہے، اور غین کے اندر صفت ممیزہ جہر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اسی طرح سے اب آگے چلتے ہیں، اجید و قطن بکت، یہ شدت کا مجموعہ ہے، اس کے اندر نہ غین ہے نہ خا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں میں کیا پائی جائے، رخوت، تو لہذا دونوں حرفوں میں رخوت پائی، رخوت میں دونوں کیا ہیں، مشترک ہیں۔ اور آگے چلتے ہیں، استعلا، خصہ ضغط قز، اس کے اندر غین بھی ہے خا بھی ہے، تو استعلا میں بھی دونوں مشترک ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلیے، سط ضد اطباق، اطباق کے اندر نہ غین ہے نہ خا ہے، تو لہذا دونوں کے اندر کون سی صفت، انفتاح، انفتاح میں بھی مشترک ہے دونوں، ٹھیک ہے۔ فر من لب اذلاق، اذلاق میں بھی دونوں کیا ہیں، مشترک ہیں۔ تو کل ملا کر کے صفات لازمہ میں ایک صفت ممیزہ غین کے اندر ہے جہر، اور ایک صفت ممیزہ کس کے اندر ہے، خا کے اندر ہے ہمس، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہی سب کتاب کے اندر بتایا ہوگا، چلیے اب سمجھتے ہیں کتاب کے اندر۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جن حرفوں کے مخرج ایک ہیں ان کے اندر ہمیں جدائی کیسے کرنی ہے، صفت کے ذریعے سے کرنی ہے، اور صفت ہمیں اس طرح سے دیکھنی ہے کہ جس حرف کے اندر یہ دیکھنی ہے کہ جن حرفوں کے مخرج ایک ہیں ان کے اندر ہمیں یہ تلاش کرنی ہے، جیسے ابھی میں نے سمجھایا کہ غین کے اندر ایسی کون سی صفت ہے جو خا کے اندر نہیں ہے، اور خا کے اندر ایسی کون سی صفت ہے جو غین کے اندر نہیں ہے، تو وہ جو صفت ممیز ہے اس کے اندر سے جدا، اس کے ساتھ اس کے ذریعے سے جدائی کرنی ہے۔ دیکھیے غین خا،
غین خا دونوں کا مخرج ایک ہے. غین میں صفت ممیزہ ایک ہے جہر، ٹھیک ہے، ابھی میں نے آپ کو سمجھایا. اور خا میں بھی ایک ہے ہمس. تو غین خا میں صفت ممیزہ ایک ایک ہے اور باقی صفات میں مشترک ہیں. باقی جو صفات ہیں ان میں مشترک ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح سے جیم شین یا غیر مدہ، جیم شین یا ان کا تینوں کا مخرج ایک ہے، زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو. جب تینوں کا مخرج ایک ہے، مخرج ایک ہوا، تو ان کے اندر جدائی کس سے کی جائے گی؟ صفت کے ذریعے سے جدائی کی جائے گی. تو تینوں حرفوں کے اندر ہمیں صفت ممیزہ تلاش کرنی ہے، جیم شین یا. ٹھیک ہے، پہلے جیم شین کو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جیم شین میں کون سی صفتیں، کون کون سی صفتیں ممیزہ ہیں. جیم شین، جیم میں صفات ممیزہ تین ہے: جہر، شدت، قلقلہ. جہر شدت یہ متضادہ میں ہے اور قلقلہ غیر متضادہ میں ہے. تو جیم میں صفت ممیزہ تین ہے، یعنی جہر، شدت، قلقلہ یہ شین کے اندر نہیں ہے. نہ جہر ہے شین کے اندر، نہ شدت ہے جیم کے اندر، اور نہ قلقلہ ہے جیم کے اندر. تو جیم کے اندر صفات ممیزہ تین ہوئی: جہر، شدت، قلقلہ. یعنی جہر کے ذریعے سے الگ کرنا ہے، شدت سے الگ کرنا ہے، قلقلہ سے الگ کرنا ہے. شین کے اندر نہ قلقلہ ہوگا اور شین کے اندر نہ جہر، یعنی اس کے اندر بلندی بھی نہیں ہوگی اور شدت سختی بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، شین کے اندر. اور یہ سب کس کے اندر ہوں گی؟ جیم کے اندر ہوگی. تو جیم کے اندر صفات ممیزہ تین: جہر، شدت، قلقلہ. ٹھیک ہے، اور شین میں بھی تین. شین میں تین کون کون سی ہیں؟ ہمس، رخوت، تفشی. دیکھیے، جیم کے اندر جہر تھی اور کیا تھی؟ شدت تھی. جہر، شدت ممیزہ. تو جیم کے اندر جب جہر ہے تو شین کے اندر ہمس ہوگی، اور جیم کے اندر جب شدت ہے تو شین کے اندر رخوت ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو متضادہ میں سے جیم کے اندر صفات ممیزہ تین: جہر، شدت، قلقلہ. ٹھیک ہے، اور شین کے اندر بھی صفات ممیزہ تین ہیں: ہمس، رخوت، تفشی. تفشی کس میں سے؟ غیر متضادہ میں سے. باقی تین صفات استفال، انفتاح، اسمات میں دونوں مشترک ہیں. تو جتنے بھی ایسے حروف ہیں کہ جن کے مخرج ایک ہیں، ان میں اس طرح سے ہمیں جدائی کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ جتنے مخرج ایسے ہیں کہ جتنے حروف ایسے ہیں کہ جن کے مخرج ایک ہیں، ان کو تفصیل سے یہاں پر سب بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو جیم شین میں بتا دیا کہ کون کون سی ممیزہ ہے. اب آگے جیم یا. جیم یا میں جیم کا مخرج بھی ایک وہی ہے اور یا کا مخرج بھی ایک ہے، یہی ہے. تو جیم اور یا میں صفات ممیزہ تلاش کرنی ہے. جیم میں صفات ممیزہ دو ہیں: شدت اور قلقلہ. یعنی شدت جیم کے اندر ہے، یا کے اندر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور قلقلہ جیم کے اندر ہے، یا کے اندر نہیں ہے. تو جیم کے اندر، جیم اور یا میں جب ہم نے مقابلہ کیا تو صفات ممیزہ دو ملی: شدت اور قلقلہ. اور یا میں بھی دو: رخوت اور لین. متضادہ میں سے رخوت اور غیر متضادہ میں سے لین. ٹھیک ہے، تو یہ یا جو ہے. اب آگے باقی چار صفات جہر، استفال، انفتاح، اسمات میں دونوں مشترک ہیں. اسی طرح سے شین یا. شین یا میں ممیزہ تلاش کرنی ہے. شین میں صفات ممیزہ دو ہیں: تفشی اور ہمس. اور یا میں بھی دو: جہر اور لین. باقی چار صفات رخوت، استفال، انفتاح، اسمات میں دونوں مشترک ہیں. اسی طرح سے پڑھتے چلے جائیں اور ممیزہ صفات نکالتے چلے جائیں. کتاب کے اندر سب موجود ہیں، لیکن میں پھر یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں صفات کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے. جب یاد ہوں گی تو ہمیں خود نکالنا آ جائے گا. ٹھیک ہے، اب دیکھیے تا، دال، تا. تا، دال، تا، ان تینوں کا مخرج بھی ایک ہے.
جب تینوں کا مخرج ایک ہے، نکلنے کی جگہ تینوں کی ایک ہے، تو ان کے اندر بھی ہمیں فرق کس سے کرنا ہے؟ صفات کے ذریعے سے کرنا ہے۔ اور تینوں حرفوں میں ہمیں صفات ممیزہ دیکھنی ہے کہ طا کے اندر ایسی صفات کون سی ہیں جو دال کے اندر نہیں ہے اور تا کے اندر نہیں ہے، اور اسی طرح سے دال کے اندر ایسی کون سی صفات ہیں جو طا کے اندر نہیں ہے، تا کے اندر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے سب سے پہلے طا دال، طا دال میں، طا میں صفات ممیزہ دو ہیں، استعلاء اور اطباق، اور دال میں بھی دو، استفال اور انفتاح۔ اس کی ضد بھائی طا کے اندر استعلاء پائی تو بہرحال یہ سب تفصیل سے یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ طا کے اندر صفات ممیزہ دو ہیں، استعلاء اور اطباق، اور دال میں بھی دو، استفال اور انفتاح۔ باقی چار صفات جہر، شدت، اسمات اور قلقلہ میں دونوں مشترک ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ دیکھیے جن حرفوں کے مخرج ایک ہیں ان کے اندر جدائی صفات کے ذریعے سے کی جاتی ہے، اور صفات ممیزہ، جس کو صفات ممیزہ کہتے ہیں، صفت ممیزہ، یعنی ان حرفوں کے اندر ہمیں وہ صفات دیکھنی ہے کہ جو اس کے جو دوسرا حرف ہے اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ بس جو ایسی صفات ہیں وہ ممیزہ کہلاتی ہے، اور ان کے ذریعے سے آپس میں حرفوں کے اندر جدائی کی جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو طا دال، طا میں صفات ممیزہ دو ہیں، استعلاء اور اطباق، اور دال میں بھی دو، استفال اور انفتاح۔ باقی چار صفات جہر، شدت، اسمات اور قلقلہ میں دونوں مشترک ہیں۔ اور تا کا مخرج بھی ہوئی، تا کا بھی مخرج ہے، تو ان تا اور تا میں صفات ممیزہ کون کون سی ہیں؟ تا میں صفات ممیزہ چار ہیں، جہر، استعلاء، اطباق اور قلقلہ، اور تا میں تین ہے، ہمز، استفال، انفتاح۔ باقی دو صفات شدت اور اسمات میں دونوں مشترک ہیں۔ دال تا میں کون کون سی ہیں؟ دال میں صفات ممیزہ دو ہیں، جہر اور قلقلہ، اور تا میں ایک، ہمز، باقی چار صفات شدت، استفال، انفتاح اور اسمات میں دونوں مشترک ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے سا زال ضا میں الغرض جتنے حروف ایسے ہیں کہ جن کے مخرج ایک ہیں ان کے اندر صفات ممیزہ کے ذریعے سے جدائی کی جاتی ہے۔ سا زال ضا تینوں کا مخرج ایک ہے، زبان کا کنارہ، زبان کی نوک اور ثنا علیہ کا کنارہ، یہ مخرج ہے ان کا۔ سا زال میں، سا میں صفت ممیزہ ایک ہے، ہمز، اور زال میں بھی ایک ہے، جہر۔ باقی چار صفات رخوت، استفال، انفتاح، اسمات میں دونوں مشترک ہیں۔ جن میں مشترک ہے ان سے جدائی نہیں ہوگی، بلکہ جو الگ ہے، جو ممیز ہے، اس سے جدائی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، سا زال میں، سا میں صفت ممیزہ ایک، ہمز، اور زال میں ایک، جہر۔ باقی چار صفات میں یہ مشترک ہے۔ سا میں صفات ممیزہ تین ہے، ہمز، استفال، انفتاح، اور ضا میں بھی تین، جہر، استعلاء، اطباق۔ باقی دو صفات رخوا اور اسمات میں دونوں مشترک ہیں۔ اسی طرح سے زال میں صفات ممیزہ دو ہیں، استفال، انفتاح، اور ضا میں بھی دو، استعلاء اور اطباق۔ باقی تین صفات جہر، رخوت، اسمات میں دونوں مشترک ہیں۔ اب آگے کون کون سے حرف بچے ہیں؟ زا، سین، صاد، لام، نون، را، یہ حروف بچے ہیں، تو ان کو انشاءاللہ اگلی اس کے اندر پڑھ لیں گے۔ تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ جن حرفوں کے مخرج ایک ہے ان کے اندر ہمیں جدائی کس سے کرنی ہے؟ صفات کے ذریعے سے کرنی ہے، اور صفات بھی کون سی؟ صفات ممیزہ۔ یعنی ابھی جیسے میں نے آپ کو سمجھا دیا، لیکن پھر میں آپ کو بتاؤں، جیسے عین ہا ہے، عین ہا دونوں کا مخرج ایک ہے، وسط حلق سے نکالنا ہے دونوں کو، وسط حلق کے بیچ سے، عین کو بھی وہیں سے اور ہا کو بھی۔ جب دونوں کا مخرج ایک ہے تو ان کے اندر جدائی کیسے کی جائے گی؟ صفات ممیزہ، اگر صفات ممیزہ نہ ہوتی تو دونوں کی آواز پہچاننے میں دشواری ہوتی۔
حرف پتہ نہیں چلتا کہ عین پڑھا جا رہا ہے یا ہا پڑھا جا رہا ہے. جب نکلنے کی جگہ ایک ہے، حلق کے بیچ سے دونوں کو نکالنا ہے، عین کو بھی یہیں سے نکالنا ہے، ہا کو بھی یہیں سے نکالنا ہے. جب دونوں کو ایک ہی جگہ سے نکالنا ہے تو دونوں میں فرق کیسے ہوگا؟ تو وہ صفات کے ذریعے سے فرق ہوگا، اور صفات میں بھی صفات ممیزہ کے ذریعے سے فرق ہوگا. عین ہا میں ہمیں وہ صفات تلاش کرنی ہے کہ جو دوسرے حرف میں نہ ہو، یعنی عین میں جو ہے وہ ہا میں نہ ہو. جو عین میں ہوگی ہا میں نہیں ہوگی تو وہ عین کے لیے صفت ممیزہ ہوگی، اور جو عین میں ہا میں ہوگی عین میں نہیں ہوگی تو وہ ہا کے لیے صفت ممیزہ ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہمیں ان صفات کو نکالنا ہے. کتاب آپ کے پاس موجود ہے، اس کی PDF آپ کے پاس موجود ہے. جو سبق پڑھایا گیا ہے اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا، اور جو سمجھ میں نہ آیا ہو اس کو آپ پوچھ سکتے ہیں. باقی جو حروف بچے ہیں کہ جن کے مخارج ایک ہیں ان کو انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو صفات عارضہ ہے یا جو دوسری صفات ہیں ان کا بیان انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور اب پیر کے روز جو کلاس ہوگی انشاءاللہ اس کو اصول التجوید کو دوبارہ اثر و نو شروع کریں گے. تو جو احباب ابھی تک اصول التجوید حصہ دوم میں شریک نہیں ہو سکے ہیں اور وہ اس انتظار میں ہے کہ کب شروع سے یہ شروع ہو، تو آپ ان تک پیغام پہنچا دیجئے کہ انشاءاللہ پیر کے روز سے اگر کوئی عذر پیش نہ آیا تو اصول التجوید کو شروع سے آغاز اس کا کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو کلاس اب یہیں پر ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.